بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 128 ہے، اور مضمون جو شروع ہوا تھا پچھلے دروس سے، الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ، آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی عزیز طلباء کرام، پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا کہ بر اعظم ایشیا ہندوستان پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 4 صدی میں سلطان محمود غزنوی انہوں نے حملے کیے، جن کی وجہ سے اسلام یہاں پر پھر سے پلنے پھولنے لگا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تقریباً 1 صدی بعد سلطان شہاب الدین غوری وہ داخل ہوئے، اور انہوں نے جو کچھ بچا تھا سلطان محمود غزنوی سے وہ علاقے بھی فتح کر لیے، اور بالکل دہلی تک پہنچ گئے، اور ایک اسلامی حکومت قائم کر دی جس کا دارالخلافہ دہلی تھا۔ اور انہی کے جو کمانڈر تھے قطب الدین ایبک، ایک طرف اگر وہ بزور شمشیر جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے سے شہروں پر شہر فتح کرتے جا رہے تھے، تو دوسری طرف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعوت اسلامی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے جا رہے تھے، اور ان کی دعوت کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب اس کے آگے کے احوال یہاں سے مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وولی الملک بعد السلطان الغوری قائدہ قطب الدین۔ سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کے کمانڈر سلطان یہ قطب الدین ایبک تخت نشین ہوئے، الذی فتح دہلی وبدأ به عہد الممالک، جنہوں نے دہلی فتح کیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی سلاطین ممالک، سلاطین یعنی بادشاہی دور کا آغاز کیا تھا۔ وَكَانَ مِنْهُمْ مُلُوكٌ عِظَامٌ حَقًّا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے چند بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں۔ منہم قطب الدین ھذا بانی منارۃ قطب، قطب مینار، اور انہی میں سے ایک یہی قطب الدین ہے جو کہ قطب مینار کے بانی ہے۔ قطب مینار الذی یقف الیوم امام عظمتها کل سائح یرد دہلی، جس کی عظمت کی وجہ سے دہلی میں آنے والا ہر سیاح اس کے سامنے ضرور ٹھہرتا ہے۔ وشمس الدین التمش وغیاث الدین بلبل، ان بادشاہوں میں قطب الدین کے علاوہ شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبل رحمہم اللہ بھی قابل ذکر ہے۔ ثم جاء الخلج وكان منهم الملك العظیم علاء الدین الخلجی، پھر اس کے بعد خلجی آئے، اور ان میں سے سب سے عظیم بادشاہ علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ الذي عدل في الناس وضبط البلاد وبسط الامن واوغل في الهند، وہ جنہوں نے لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کیا، شہروں کو منظم کیا، امن کو عام کیا، اور ہندوستان میں دور تک چلے گئے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وجاء من بعدهم آل تغلق، ان کے بعد آل تغلق آئے۔ وکان منہم الملک الصالح المصلح فیروز، ان میں ایک نیک صالح اور مصلح بادشاہ تھے جن کا نام فیروز تھا۔ ثم جاء اللودیون، پھر لودی آئے۔ وکان فی احمد آباد ملوکا ذکروا الناس بالخلفاء الراشدین کا مظفر الحلیم الگجراتی،
اور احمد آباد میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، مثلا مظفر حلیم گجراتی، جنہوں نے لوگوں کو خلفائے راشدین کی یاد دلا دی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جی۔ وَكَانَ لِلْعُلَمَاءِ فِي دَوْلَةِ الْمَمَالِيكِ دَوْلَةٌ أَكْبَرُ مِنْهَا وَكَانَ لَهُمْ سُلْطَانٌ أَكْبَرُ مِنْ سُلْطَانِ الْمُلُوكِ۔ حکومت سلاطین میں علماء کی بھی ایک حکومت تھی جو ان بادشاہوں کی حکومت سے بہت بڑی تھی، اور ان کا بھی ایک بادشاہ تھا۔ وَلَقَدْ اکبر من سلطان الملوک، جو کہ سلطان ملوک سے بھی بڑا بادشاہ تھا۔ وَلَقَدْ روِیَ اخونا ابو الحسن علی الحسنی الندوی، ہمارے بھائی جو کہ اس کتاب کے مصنف ہے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مصنف رحمہ اللہ جو اس مضمون کے استاذ علی الطنطاوی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بھائی ابو الحسن علی ندوی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ واقعہ، یہ حکایت ان کو نقل کرتے ہیں۔ ان السلطان شمس الدین الالتمش الذي دانت له البلاد كلها وكان في القرن السابع الهجری وخضع له ملوك الهند جميعا، کہ سلطان شمس الدین التمش، جس کے لیے شہر کے شہر سرنگو ہوئے، اور یہ 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، اور ہندوستان کے بادشاہوں نے ان کی حکومت تسلیم کری۔ کانا یستأذن علی الشیخ بختیار الکاکی، شیخ بختیار کاکی کی خدمت میں اجازت مانگ کر ان کی خانقاہ میں اجازت مانگتے، فیدخل زاویتہ، تو ان کے خانقاہ میں داخل ہوتے، ویسلم علیہ، اور ان کو ایسے سلام کرتے، تسلیم الملوک علی الملک، تسلیم المملوک علی الملک، کہ جس طرح ایک مملوک اپنے مالک کو، ایک غلام اپنے آقا کو سلام کرتا ہے۔ ولا یزال یکبس رجلیہ ویخدمہ ویزرف الدموع علی قدمیہ حتی یدعو لہ الشیخ ویأمرہ بالانصراف، پھر ان کے پاؤں دباتے اور ان کی خدمت میں لگے رہتے، ان کے قدموں پر آنسو گراتے، یہاں تک کہ شیخ ان کے لیے دعا فرماتے اور پھر ان کو واپس جانے کی اجازت دیتے۔ یہاں پر یہ 2 لفظ ہے جی، شیخ بختیار کاکی کے متعلق، رحمہ اللہ کے متعلق بھی تھوڑا پڑھتے ہیں، پہلے یہ 2 لفظ حل کرتے ہیں۔ یکبسو کبسہ سے ہے، یہ باب ضربہ سے کبسن، حملہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر با کے حرکت کے ساتھ آ جائے کبسن تو پھر بڑے سر والا ہونا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے لیں تکبیسن، تو تکبیسن گھسنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ یزرف ظرفہ سے ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے یہاں پر تظریفاً، بہانے کے معنی میں، تظریف الدموع، اور یا قریب المرگ ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اچھا، یہ شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام قطب الدین بختیار الاوشی ہے، اور یہ بہت بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوا ہے اپنے دور کے۔ یہ شیخ معین الدین چشتی، جن کا ذکر پچھلے سبق میں گزر چکا، انہی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور 20 سال کی عمر میں ان کو خلافت سے نوازا تھا۔ یہ ان کی سعادت تھی کہ صرف 20 سال کی عمر میں یہ شیخ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے خلیفہ بنے۔ پھر وہاں سے دہلی تشریف لائے اور اسی کو اپنا وطن بنا کر، اپنا خانقاہ اور مرکز بنا کر اسی سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وہ جاری رکھا، اور اسی سے ہی لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کے خلفاء میں مشہور خلیفہ خواجہ فرید الدین گنج شکر ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بذات خود اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی شخصیت رہی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وَإِنَّ علاء الدین الخلجی،
अकबर मुलूक हिंद फ़ी ज़मानिही, ये वही मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह अपनी हिकायत मुसन्निफ अली तंतावी रहमहुल्लाह को जारी रखते हुए बयान फरमा रहे हैं। इस्ताज़न अश-शेख निज़ामुद्दीन अल-बदायूनी अद-दहलवी फ़ी अन यज़ूरहु फ़लम यअज़न लहु अश-शेख। अलाउद्दीन खिलजी रहमहुल्लाह जो कि अपने ज़माने में हिंदुस्तान के सबसे बड़े हुक्मरान थे, उन्होंने शेख निज़ामुद्दीन बदायूनी अद-दहलवी रहमहुल्लाह से ज़ियारत की इजाज़त चाही, लेकिन शेख ने उनको इजाज़त नहीं दी। वलम्मा मरज़ शेख अद-दौला आबादी अल-मुफस्सिर व अशरफ अलल मौत आदहु अस-सुल्तान इब्राहीम अश-शर्क़ी। जब मुफस्सिर शेख दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए और इनके मौत का वक़्त करीब हुआ, सुल्तान इब्राहीम शर्क़ी इनकी इयादत के लिए आए। वदआ इंद रअसिही अन यकून हुआ ऐ सुल्तानो फ़दाहु मिनल मौत, और ये शेख के सराहने दुआ की कि शेख के बदले में इनकी यानी सुल्तान की नफ्स फ़िदा हो जाए, यानी इनके बदले में अगर मुझे मौत आ जाए तो ये मुझे पसंद है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। वकानत ज़ावियत निज़ामुद्दीन अल-बदायूनी अहफल बिल-क़स्सादी व अज़ख़र बिन-नास मिन क़स्र मलिकी। कसर शाही के मुकाबले में निज़ामुद्दीन बदायूनी रहमहुल्लाह की खानकाह आपकी खिदमत में हाजिरी के लिए आने वालों से बरी रहती थी और लोगों के नज़दीक कसर शाही से ज़्यादा जीनत वाली थी। वकान सुल्तानुहु अर्रूहिय्यु अअज़म मिन सुल्तान अल-मलिक अल-मादी, और आपकी रूहानी सुल्तनत मादी बादशाह की सुल्तनत से बहुत बड़ी थी। कान ज़ालिका या सादतु लमा तजर्रद हाउलाइल उलमाए मिन अस्हाबिल मतामिअ वर्रग़बाति व ज़हदू बिमा फ़ी ऐदिल मुलूकी। जी हाँ ए सरदारों, जब ये तब था जब ये उलमा तमा और रग़बत की चादरों से फारिग हो गए, यानी इन्होंने ये चीज़ें तमा और रग़बत ये अपने से दूर की और बादशाहों के अमवाल से मुंह मोड़ा, जो कुछ उनके पास है उनसे मुंह मोड़ा, उनसे बेरग़बती दिखाई। फ़सआ इला अबवाबिहिम अलमुलूक, तो फिर बादशाह इनके दरवाज़ों पर आए। व नज़उ हुब्बद दुनिया मिन क़ुलूबिहिम फ़अल्क़त बिनफ़्सिहा अला अक़दामिहिम दुनिया, तो उन्होंने अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाला, तो दुनिया ने अपने आप को इनके कदमों में डाल दिया। आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जी। वफ़ी अहद सुल्तान इब्राहीम अल्लोदी सनत 933 जाअ बाबर हफीद तैमूर लिंक मिन काबल व कस्सर जुयूश अल्लोदी व कानत 100,000 ब12,000 मिन फ़रसान अलमुग़ल अलमुस्लिमीन। 933 हिजरी में सुल्तान इब्राहीम लोदी के दौरी हुकूमत में बाबर तैमूर लंग का पोता काबल से मुग़ल मुसलमानों के 12,000 लश्कर को लेकर निकला और लूदी के लश्कर की जिसकी तादाद 1,00,000 के करीब थी उनको शिकस्त दे दी। वह अस्ससा दौलत अल-मुग़ल अल्लती कानत अकबर दुवल इस्लामियत फ़िल हिंद व कान मिन मुलूकिहा अल-मलिक अस्सालिह औरंगज़ेब, और मुग़ल हुकूमत की बुनियाद डाली जो हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमतों में सबसे बड़ी हुकूमत थी, और इन्हीं बादशाहों में से एक बहुत ही नेक और पाक बादशाह औरंगज़ेब थे। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा ये आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले दर्स के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।